السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج ہم بات کریں گے تعلیم پر. ظاہر ہے اس ملک میں تعلیم کی کمی ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ اب ہر محلے میں بلکہ ہر سڑک پر کئی عمارتیں ایسی نظر آئیں گی جہاں کوئی نہ کوئی اسکول کھلا ہوا ہے اور ہزاروں بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں. داخلے نہیں ملتے، مگر جب پڑھ لکھ کے وہ نکلتے ہیں تو ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ بغیر تعلیم کے زیادہ بہتر تھے. تو آج میں نے ایک استانی کو بلایا ہے، پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، تو آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ جانتی ہیں، کیسی باتیں کرتی ہیں اور کیا پڑھا رہی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ استانی ہیں؟ جی نہیں، ٹیچر. استانی آپ ہے نہیں، ٹیچر ہیں، کیا فرق ہے؟ استانی الف سے سین سے شروع ہوتا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ ٹے اور یہ سے شروع ہوتا ہے. کیا پڑھاتی ہیں آپ؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. ویسے میں اردو، اس کے ساتھ سائنس، اس کے ساتھ حساب، اور کبھی کبھی اگر برا وقت آ پڑے، بری گھڑی آ جائے تو انگریزی بھی پڑھا لیتی ہوں. تو آپ سارے سبجیکٹس پڑھاتی ہیں؟ جی سارے پڑھاتی ہوں سبجیکٹس. جی جی ماشاء اللہ. آپ نے خود کہاں تک پڑھا ہے؟ بات دراصل یہ کہ میں خود پڑھا رہی ہوں نا، تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے فضول سوال کیوں کرتے ہیں؟ وقت کا ضیاع ہوتا ہے ان سے نا. جو انسان خود پڑھا رہا ہو اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ شاید میرا سوال نہیں سمجھی. اگر آپ کا سوال نہیں سمجھی ہوتی تو اتنا خوبصورت جواب کیسے دیتی میں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھریلو تعلیم حاصل کی. نہیں، دراصل پتہ کیا ہے، میں فلیٹ میں رہتی رہی ہوں، میں کبھی گھر میں نہیں رہی. تو جو فلیٹ میں رہتے ہیں وہ گھریلو تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضول سوال، وقت کا ضیاع. فلیٹ میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. نہیں، لیکن اگر تعلیم فلیٹ ہو تو پھر وہ حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ تو دیکھیے ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ٹیپو سلطان سے ایک بار پوچھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہے، تو انہیں بہت غصہ آیا. غصے کے مارے انہوں نے تلوار نکال لی. اور جب 16ویں حملے کے بعد کسی نے محمود غزنوی سے پوچھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہے، تو پھر انہوں نے سومنات پہ ایک اور حملہ کر دیا. تو یہ بری بات ہوتی ہے، بری بات. اگر کسی اتنے بڑے لوگوں سے جو خود استاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. بیڈ مینرز، بری بات ہے. فضول سوال، وقت کا ضیاع. ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی کی ایک قصے آپ نے کہاں پڑھے؟ یہ میں نے ایک انگریزی کی، آپ کو نہیں پتا ہوگا، انگریزی کی بہت مشہور ایک کتاب ہے جس میں نے یہ پڑھا تھا. اس کا نام مجھے یاد نہیں، کیونکہ اس کا نام اس کتاب کے اندر ہی لکھا تھا، وہ مجھے معلوم نہیں ہوا، لیکن اس میں نے پڑھا تھا. کس نے لکھی تھی؟ دراصل وہ کتاب جو تھی اس کا کور پھٹا ہوا تھا. جب میرے ہاتھ میں آئی تو میں اس کا کور پہ نام نہیں دیکھ سکی، اور مگر وہ اتنی اچھی کتاب تھی نا تاریخ کی، تو میں اس میں بچوں کو اس میں سے دیکھ کر تاریخ پڑھاتی ہوں. محترمہ، جب آپ کو کتاب کے لکھنے والے کا نام نہیں معلوم، نہ کتاب کا نام معلوم ہے، تو آپ نے کتاب کیسے پڑھ لی؟ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کا کور پھٹا ہوا تھا، اگر وہ ثابت ہوتا تو میں نام پڑھ لیتی نا. بتایا تو ہے، تو پھر میں کیا کرتی؟ اب کتاب پہ کور جو پھٹا ہوا تھا، لیکن میں نے اسی کو پڑھ کر بچوں کو تاریخ پڑھائی ہے. یا آپ بات کرنے سے پہلے ہی پچھ کرتی ہیں، منہ بولتی رہتی ہیں؟ دراصل جو میں آپ کے منہ پر کہہ نہیں سکتی وہ میں اپنے دل میں کہتی ہوں، تو دل کی بات کبھی کبھی ہونٹوں تک آ جاتی ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے. آپ کے خاندان میں کوئی تعلیم یافتہ گزرا ہے؟ کتنا برا سوال ہے، کتنا نازیبا سوال ہے. بڑی عجیب آدمی، آپ ٹھیک تو نہیں ہیں؟ سوال درست ہے. بالکل درست نہیں ہے. سوال درست ہوتا بھی نہیں ہے، جواب درست ہوتا ہے. جو سامنے والا جواب دیتا ہے وہی درست ہوتا ہے. میرا مطلب تھا آپ کے علاوہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا تعلق تعلیم سے؟ بالکل، میرے نانا پرنسپل تھے. کس اسکول کے؟ میرے نانا کسٹم کے پرنسپل اپریزر تھے. کسٹم کا پرنسپل اپریزر الگ چیز ہے. نہیں، دیکھیں، کسٹم کا پرنسپل اپریزر الگ چیز نہیں تھا. وہ جب وہاں سے نکالے گئے تو پھر وہ 3 اسکولوں کے پرنسپل بنے. سمجھ میں آیا؟ کس اسکول کے پرنسپل تھے؟ دیکھیں 3 اسکول میں نے بتایا آپ کو. ایک تو تھے سر سید نرسری اسکول ایئر کنڈیشن، اور دوسرا اسکول تھا غالب نرسری کمپیوٹر ایئر کنڈیشن اٹیچ باتھ اسکول. تیسرا اسکول تھا سرسری ایئر کنڈیشن اسکول. سرسری کنڈیشن ڈیفنس، یہ کا نام ہو؟ بس یہ ایسا اسکول ہے، اس کی پرنسپل اب میں ہوں، کیونکہ نانا سبکدوش ہو گئے ہیں. آپ کے نانا تو مالک تھے.
نہیں لیکن وہ مالک تو تھے، دنیا کے مالک نہیں تھے، اسکول کے مالک تھے. ان کو دنیا کے مالک نے اوپر بلا لیا تھا. اور پھر یہ کہ انہوں نے جاتے ہوئے ایک بیوہ اور 7,000 بچے چھوڑے. کین یو امیجن؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک بیوہ اور 7,000 بچے نانا نے چھوڑے؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب اس میں سے 3 بچے ان کے اپنے بھی تھے. جیسے 6,997 بچے جو تھے وہ اسکول کے تھے. اور بتائیں جاتے جاتے انہوں نے 3 اسکول چھوڑے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی اسکول چھوڑتا ہے؟ آج کل تو کوئی سیٹ بھی نہیں چھوڑتا، ایک اسکول بھی نہیں چھوڑتا. تو وہ پورے 3 اسکول چھوڑ گئے جن کو آج کل میری نانی چلا رہی ہیں. اور میری نانی بیوہ ہے، شی از اے نانی، شی از اے بیوہ، اینڈ دا بیوہ از مائی نانی. اس کے باوجود حکومت نے ان کے اوپر ٹیکس لگائے ہوئے. حد ہے نا. جہاں آمدنی ہوگی محترمہ وہاں ٹیکس تو لگے گا. آپ کی اطلاع کے لیے مائی نانی از اے بیوہ اینڈ اے بیوہ از مائی نانی. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کرے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم کا ایک سپاہی تھا دادو میں. تو وہ دادو میں محمد قاسم کا سپاہی؟ بھائی سندھ میں ایک ہی بات ہے نا. وہ محمد بن قاسم کا سپاہی ایک غیر مسلم بیوہ کو پکڑ کے لایا جو بہت امیر تھی. اس نے کہا جی یہ ایک بیوہ ہے. تو محمد بن قاسم نے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا پانی میں پھینکوا دیے تھے، قتل کر دیا تھا، اس کی گردن کاٹ دی تھی، اس لیے کہ وہ صرف بیوہ کو پکڑ کے لایا تھا. اور ذرا سوچئے یہ تو مسلم بیوہ ہے. اف میرے خدا، اس کا رتبہ تو سوچئے. ایک مسلم بیوہ پر حکومت کا ٹیکس ظلم ہے، ظلم. اب آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان ایک غریب ملک ہے. ہاں ہوگا، لیکن میری نانی غریب نہیں ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن. اور اس کے باوجود یہ ٹیکس. ہاں ویسے تو سب کہتے ہیں پاکستان میں بڑا چینج آنے والا ہے. یہ چینج آ رہا ہے، بیواؤں کے یہ حال ہے. مجھے آپ سے صرف تعلیم پر بات کرنا ہے. آپ تاریخ بھی پڑھاتی ہیں؟ جی میں پڑھاتی ہوں. کون سی کلاس کو؟ سیکشن سی. سیکشن سی کلاس کون سی ہے؟ دوسری کلاس کو پڑھاتی ہوں. دوسری کلاس کے بچے کیا تاریخ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ماحول بدل گیا ہے. جب میں ان کو مغلوں کے بارے میں پڑھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بابا بلیک شیپ. اس کے بعد میں ان کو بتاتی ہوں کہ غالب کون تھا تو وہ کہتے ہیں اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم. پھر اس کے بعد میں جب میں ان کو بتاتی ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تہذیب سے آتی ہیں اور تہذیب بچے گھر سے سیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ہم نے آنکھ کھولی تھی تو ہمیں اچھی طرح پتہ تھا کہ شہزادہ سلیم جو ہے وہ انارکلی کو بھگانا چاہتا تھا. اس میں تہذیب کہاں سے آ گئی کہ شہزادہ سلیم انارکلی کو بھگانا چاہتا تھا؟ ہاں تو بھگاتا تو پھر تہذیب کا پتہ چلتا نا. اس نے بھگایا نہیں، وہ تو تمدن ہو گیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر وہ بھگا لیتا تو اس کے گھر کی تہذیب سامنے نظر آ جاتی. میں آپ سے کیا بات کروں. تاریخ کے علاوہ دوسری جماعتوں کو آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ اردو پڑھاتی ہوں. اردو کس جماعت کو؟ دیکھیے دوسری جماعت کو پڑھاتی ہوں. جی جی. اور اس میں ان کو بتاتی ہوں، لیکن قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے. اب تو خیر حکومت کی پالیسی کے قاعدے کا نام بدل دیں، کچھ اور رکھ دیں، قاعدہ نہیں پڑھانا. آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میری پیدائش اسپیشل وارڈ نمبر 4 بیفور پارٹیشن. لیکن ڈاکٹرنی انگریز تھی نا. اور میرے والد کہتے ہیں بڑی اچھی طرح ان کو یاد ہے اب تک کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو 4 روز کی تھی. اس وقت بھی میں پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے بارے میں سوچا کرتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ میرے لبوں پر چسنے کی بجائے دعا رہتی تھی پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے لیے. اور آپ نے ان کی بات کا یقین کر لیا؟ محکم محکم محکم. محکم 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 کیا مطلب محکم محکم محکم؟ دیکھیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم. محکم کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ آپ ایک کام کریں، آپ یہاں سے باہر نکلیں، دروازہ باہر کی طرف ہے، رائٹ ہینڈ پہ باہر جائیے، علامہ اقبال سے جا کر اس کا مطلب پوچھائیے. میں یہاں بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں. کاش ہمارے ٹیلی ویژن کے میزبان کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو آج ہمارا ٹیلی ویژن بھی الجزیرہ کے برابر کھڑا ہوتا. میں آپ سے کیا بات کروں، آپ اردو پڑھاتی ہیں اور آپ کو محکم کا مطلب نہیں معلوم. تو آپ تو یوں بات کریں جیسے آپ کو معلوم ہے. مجھے معلوم ہے. کیا ہے محکم کا مطلب بتائیے نا. پکا، مضبوط، مستحکم، پائیدار، مستقل. اوکے اوکے اوکے، یعنی سیمنٹ. سیمنٹ؟ ہاں ہاں، تو یہ سب چیزیں تو، لیکن اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھا. اقبال کے زمانے میں سیمنٹ نہیں تھا. آپ اقبال کو کس زمانے کا سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیے اقبال نے ایک نظم لکھی تھی پرندے کی فریاد. اگر اس زمانے میں ایک سیمنٹ ہوتا تو اقبال لکھتے درندے کی فریاد، کیونکہ پرندے تو عمارتوں میں نہیں رہتے تھے، درندے عمارتوں میں رہتے تھے نا. کیا سوال کروں میں آپ سے؟ پوچھیے پوچھیے، پوچھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ نہیں، آپ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو تعلیم اتنا سنجیدہ موضوع ہے، اس پر جتنی بھی آپ سے اب تک گفتگو ہوئی ہے میری، اس سے میں نے تو سبق حاصل کیا، مگر جو بچے دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے کیا سبق حاصل کیا ہوگا، اس وجہ سے میں ذرا سا پریشان ہوں. مشکل ہے ذرا، لیکن کوشش کیجیے نا. اور کیا پڑھاتی ہیں؟ میں پڑھاتی ہوں جغرافیہ. جغرافیہ کا مطلب کیا ہے؟ جغرافی کا مطلب ہے نگریہ. نگریہ؟
ارے آپ اتنا چونکیے مت، دیکھیں نور جہاں کا گانا ہے نا، تم جگ جگ جیو مہاراج. کون سا گانا ہے؟ تم جگ جگ جیو مہاراج، ہم تیری نگریا میں آئے. تو اس میں جگ جگ جو ہے وہ تو ہے جغرافیہ، اور نگریا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. جغ جغ کا مطلب ہے جغرافیہ، مہاراج اس نگریا سربراہ. یہ تو ایک نئی لغت تیار ہو سکتی ہے. اور کیا پڑھاتی ہیں؟ اور میں حساب. کس کلاس کو؟ ہر کلاس کو. میں بچوں کو روز بتاتی ہوں روز حساب سے ڈرو، اور کوئی حساب کام نہیں آئے گا، صرف روز حساب سے ڈرو. مگر آپ ایسا لگتا ہے کہ خود روزے حساب سے نہیں ڈرتی. نہیں، اس لیے کہ میں نے فیض احمد فیض کو پڑھا ہے. کیوں پڑھا آپ؟ اس لیے کہ وہ ہمارے کرایہ دار تھے. ویسے کرایہ وقت پہ نہیں دیتے تھے، لیکن تھے تو ہمارے کرایہ دار. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ روز حساب ہوگا. ان کا مطلب تھا کہ بلکہ ان کا مطلب ہے کہ اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں ملے گی. نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں تھا. دراصل وہ ہمارے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. واقفیت بہت ہے میری. اچھا، آپ کی قابلیت سے میں واقعی بہت متاثر ارے آپ تو احمد فراز کی طرح باتیں کر رہی ہیں. وہ بھی بہت امپریسڈ ہے میری قابلیت سے. وہ مجھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی قابلیت سے اتنا امپریسڈ ہوں، میں آپ کی شخصیت سے اس قدر امپریسڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ کے اسکول کی 4تھی جماعت میں داخلہ لے لوں. لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے اسکول میں یونیفارم مسٹ ہے، بہت ڈسپلن ہے ہمارے یہاں. تو میں نے بتایا کہ اسکول کا یونیفارم جو ہے وہ اورنج نیکر اور گلابی قمیص ہے. وہ کہنے لگے نہیں، میں اس میں بہت برا لگوں گا، میں نہیں پہنوں گا. تو پھر وہ نہیں مانے نا، منع کر دیا. میں آپ کے اسکول آنا چاہ رہا تھا، مگر اب ذرا مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اسکول آؤں اور دیکھوں کہ کیا حساب ہے. دیکھیے، تعلیم عورت کے لیے ضروری ہے. نہیں دیکھیے، نسواں جو ہے نا اس کے لیے آزادی ضروری ہے، تعلیم سے بھی زیادہ، اور آزادی بھی میاں سے آزادی. نسواں رہ سکتی ہے زندہ بغیر تعلیم کے، بغیر خوراک کے، لیکن بغیر میاں کی آزادی کے بالکل زندہ نہیں رہ سکتی نسواں. آپ تاریخ پڑھاتی ہیں، آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ ارے کیوں نہیں معلوم؟ آج 24 مئی ہے. ہوئے نا شرمندہ، تاریخ نہیں معلوم. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ زور سے کہیں اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کیا سمجھیں گے اس کو. نہیں، دراصل اس لیے مجھے نہیں کہہ رہی کہ پھر آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. تعلیم کے علاوہ بچوں کو اور کیا سکھاتی ہیں؟ میں بچوں کو مینرز سکھاتی ہوں. مینرز مثلاً ایسے کہ دیکھیے، بچے جب گھر میں لنچ لاتے ہیں، گھر سے سینڈوچز لاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو کھانے کی مینرز نہیں بتائے جاتے. گھر والے کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں، سب کام ہم ہی کو کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں انہیں وہ سینڈوچز کھا کے بتا دیتی ہوں کس طرح سے مینرز کے ساتھ وہ کھاتے ہیں. جب میں کھا کر منہ صاف کرتی ہوں تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد منہ کیسے پوچھتے ہیں. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت باتیں ہوں. میرا خود بہت دل چاہتا ہے، مجھے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے. آپ کو بھی ہے؟ مگر آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ میری سمجھ سے باہر ہیں. آپ ایک نیک کام کر رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، مگر ان بچوں کا انجام میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کاش آپ کچھ سمجھدار ہوتے تو میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی، اور میری باتوں کے علاوہ یہ بھی سمجھ میں آ جاتا کہ وقت کا ضیاع اور فالتو سوال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. اور آپ اب یہ کام چھوڑ دیجئے کیونکہ بہت ہو چکا. اب میں بیزار آ گئی ہوں آپ کے پروگرامز دیکھ دیکھ کر. میں تو سوچی تھی کہ آج کوئی نیا اور ینگ ابھرتا ہوا کمپیئر ہوگا تو میں آج اس سے کچھ بات چیت کروں گی، کچھ اسے سکھا پاؤں گی. لیکن آپ کی تو سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب آپ آرام کیجئے. اب آپ بھی مت کیا کریں انٹرویوز وغیرہ. میرا مشورہ ہے آپ کو. آج ایک استاد آپ کو ایسا مشورہ دے کے جا رہا ہے جو کبھی کوئی مفت میں نہیں دیتا. میں غور کروں گا آپ کی اس بات پر، اور میں کہوں گا اپنے پروڈیوسر سے جی کہ کم سے کم چیک کیا کریں کہ کون مہمان آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات. لیکن ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ پروڈیوسر کو یہ بتائیے کہ یہ بھی چیک کیا کرے کہ مہمان کس میزبان کا منتظر ہے. کیا پتہ مجھے آج کسی اور کمپیئر کا انتظار ہو، تو اگر وہ مجھے بتا دیتے تو شاید آج اس وقت میری سچویشن اور ہوتی اور میں زیادہ خوش جاتی یہاں سے. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو. عورت سے زور سے بات کرنا نہیں چاہیے، جی مگر جو پیمانہ ہے صبر کا وہ کبھی کبھی لبریز بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے دل میں کہیں، کیونکہ جب آپ بات نہیں کرتی ہیں اور خالی ہونٹ چلاتی ہیں تو لگتا ہے مجھے کہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں، مگر جہاں آپ بات کرنا شروع کرتی ہیں وہاں آپ کے نمبر 0 ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ناظرین، آپ نے دیکھا معیار.
غالب ایئر کنڈیشن اسکول چلا رہی ہیں، سر سید ریکنڈیشن اسکول چلا رہی ہیں، سرسری اسکول ڈیفنس میں چلا رہی ہیں، جس کی یہ خود پرنسپل ہیں۔ بچوں کو تاریخ پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کہ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے، تو انہوں نے تلوار نکال لی۔ یہ قصہ میں نے نہیں پڑھا، انہوں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، نہ ان کو کتاب کا نام معلوم ہے نہ اس کے لکھنے والے کا۔ اس کے پاس، اب میرے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ آپ کے پاس اگر ہے تو مجھے لکھ کے بھیجیے۔ اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے، خدا حافظ۔ آپ الیکشن ہار گئے، دھاندلی، کیا مطلب دھاندلی؟ کان نہ کھجاؤ، دھاندلی کا مطلب دھاندلی ہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے چہروں کو ووٹ نہیں دیے ہیں، کیریکٹر کو دیے ہیں، کیریکٹر کو۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میرا کیریکٹر بھی صاف ہے، بالکل صاف ہے میرا کیریکٹر۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں واشنگ پاؤڈر سے میں نے اپنے آپ کو دھو لیا تھا، سارے داغ دبے جو ہیں وہ دھل گئے۔ آپ کس محلے سے کھڑے ہوئے تھے؟ میں میوزیکل محلے سے۔ میوزیکل محلہ؟ حیرت تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم کبھی اس محلے میں گئے نہیں، حالانکہ اسی محلے میں تمہارے بال سفید ہوئے ہیں۔ آپ کا انتخابی نشان کیا تھا؟ گنگرو ٹوٹ گئے۔ تم دوسروں کے پلوؤں پہ کیوں نظر رکھتے ہو؟ یہ ٹیلی ویژن پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں اسی لیے تو سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں۔ کہاں رہتے ہیں؟ تعلق کہاں سے ہے ان کا؟ رہتے تو وہ یہاں ہیں، اگر فارن کنٹری میں رہتے تو ان کا تعلق ڈلاس سے ہوتا۔ کیونکہ آپ کا مخالف جو ہے وہ آپ سے 20,000 ووٹوں سے جیتا ہے۔ میں کوئی جی ایم مجرا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ رات کے 12 بجے الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی۔ ہو گئی نا؟ جی۔ لیکن 10 اکتوبر تک پورے ملک کے اندر سائیکل بھی چل رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کتابیں بھی پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس مشکل سوال کو میرے مامے نے جو ہے ایزی کر دیا۔ وہ گرو مندر کے اوپر ایک طوطے سے فال نکلواتے ہیں۔